ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حاتم الاسم، حج پہ جانا چاہتا تھا، مال بہت زیادہ نہیں تھا، بیوی کو کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں مگر اتنا مال نہیں ہے کہ تم 3-4 مہینے گزارا کر سکو۔ اس ٹائم تو حج 3-4 مہینے سفر لمبا ہوتا تھا۔ تو اس عورت نے کہا، توکل نہیں تھا کہ چھوڑ کیا حج پہ جائے گا تو، گھر پہ بیٹھ۔ اس کی بیٹی بڑی تقوی والی تھی، کہتی ہے اللہ ہمیں عطا کریں گے، ابا جی آپ جائیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ چلیں، اللہ انشاءاللہ ہمیں عطا کرے گا، ہم تقوی والے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ وہ حج پہ چلے گئے، 2 مہینے گزرے، سامان ختم ہو گئے گھر پہ۔ جب سامان ختم ہوا تو ماں نے بیٹی کو کہا کہ ہاں جی یو بگ ماؤتھ، بڑے بڑکے مار رہی تھی نا تو، بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ چلے جائیں، عطا کدھر ہے، اب مال ختم ہو گیا کیا کریں۔ وہ لڑکی اسپیشل تھی، وہ پیچھے کمرے میں گئی، مصلی بچھایا، 2 رکعت نوافل پڑھے اور دعا کی، اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، یا اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، جو آپ کا تقوی اختیار کرے گا آپ اس کو نوازیں گے، یا رب مدد کریں۔ اسی دور اللہ دلوں کے ہاتھ پھیر، دلوں کے حال پھیرنے والا ہے۔ اسی دور میں، اسی ٹائم پہ بادشاہ گزر رہا تھا اپنے انٹراج کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، اور گزرا تو اس کو پیاس لگی اور پانی ختم ہو گیا تھا۔ تو اپنے وزیر کو بولا کسی سے پانی لے کے آؤ، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جو سامنے گھر تھا، بیٹی نکلی، کہا کہ بادشاہ سلامت کو پانی چاہیے، کچھ دے دو۔ اس بیٹی نے پانی کو بڑا سجایا اور پیار سے رکھا، اللہ سے دعا کی، انزل الناس منازلہم، کیونکہ بادشاہ تھا، اچھے طریقے سے سجا کے دیا۔ اور جب بادشاہ نے پیا تو اللہ نے اس میں لذت کو ڈال دیا اس پانی میں۔ کہتے ہیں یہ پانی کسے گھر سے لائے ہو؟ کہا کہ حاتم الاسم، کہتے ہیں وہ نیک انسان، آؤ اس کو سلام کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو حج پہ چلا گیا ہے، وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اپنے جیب سے سونے کی پوڑیاں نکالی، اسے گھر میں پھینکی، اور پورے اپنے قافلے سے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کرو جو میں نے کیا ہے۔ سب نے سونے کی پوڑیاں نکالی اور گھر میں پھینک دی۔ کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی لمحات بعد اس کا گھر سونے سے بھر گیا۔ وہ ماں خوش ہو گئی کہ کیا بات ہے، اور بچی رونے شروع ہو گئی۔ ماں نے کہا تو عجیب عورت ہے، تو عجیب لڑکی ہے، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو خوش تھی، اب ہمارے پاس سب کچھ آ گیا ہے تو رونے شروع ہو گیا۔ کہتی ہے ماں جی ایک انسان نے رحم کی نظر کی تو ہمارا گھر سونے سے بھر گیا، جب رحمان نظر کرم کرے گا تو کیا ہوگا۔ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اپنی تنہائیوں کو خدا کی قسم پاک کر لیں۔ آپ لوگ لکی لوگ ہیں، مساجد میں ہیں، مدارس میں ہیں، لیکن اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ماما بن اوصال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِحَامَةِ الْبَيْضَاءِ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کے دن آئیں گے، ان کے نیک اعمال کتنے ہوں گے؟ تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے، بیضاء، چمکتے ہوئے۔ کیا کریں گے اللہ ان کے ساتھ؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ حَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ختم کر دیں گے یہ نیک اعمالوں کو، ذرات بنا دیں گے، مٹی مٹی کر دیں گے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، یا رسول اللہ بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ کہا انہم من اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہارے سکن کلرز کے ہوں گے، تمہاری لیگیسی میں سے، تمہاری نسلوں میں سے، پروجنی میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلِ، وہ رات کو قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہوں گے جس طرح تم اٹھتے ہو، یعنی بالکل ہی گئے گزرے نہیں ہوں گے، تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، دین کی تھوڑی سمجھ بھی ہوگی، مدرسے میں پڑھتے ہوں گے، حفظ بھی کرتے ہوں گے۔ کیا کرتے ہوں گے یا رسول اللہ؟ پھر کیا کرتے ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ انْتَهَكُوهَا، اللہ مستعان۔ جب اکیلے ہوتے ہوں گے نا، جب انہیں کوئی دیکھتا نہیں ہوگا تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، اللہ سے حیا نہیں کرتے ہوں گے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو چھپاتے ہوں گے مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ لوگوں سے حیا کرتے ہوں گے کہ میرے گھر والے گھر پہ نہیں ہیں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا،
ٹھیک ہے جان دو اللہ سے حیا نہیں کرتے ہوں گے، جس کے مالک الملک ذو العرش مجید فعال لما یرید سے نہیں گھبراتے ہوں گے، جس کے ہاتھ میں ہماری سانسیں ہیں، جس نے ہمارا قبر میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ماں باپ مال رشتہ دار چھوڑ جائیں گے وہ ساتھ دے گا، پلسرات پہ وہ ہوگا، حشر کے میدان میں وہ ہوگا، لیس بینہ و بینہ ترجمان والا حجاب، نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا نہ کوئی حجاب ہوگا، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو واللہ سب کچھ ضائع اور تباہ ہو گیا اگر ہم نے اپنی تنہائیوں کو پاک نہ کیا، اور اگر پاک کر لیا تو پھر دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ جو شخص جس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے اور دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو پرواہ نہیں وہ جس وادی میں جا کے مر جائے، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں۔ سو دیکھیں اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ دوسری نصیحت، تیسری نصیحت، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو اپنا اور اللہ کا جو یہ ورٹیکل ڈائمنشن ہے نا، جو یہ سیدھا اوپر تعلق ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا جس سے زنا ہو گیا، اگرچہ اس روایت میں کچھ کلام ہے لیکن نصیحت کے لیے کہ اس سے زنا ہو گیا تو عمر بن خطاب نے پکڑ لیا اسے، یعنی لوگوں نے پکڑ لیا اور حد نافذ گواہ موجود تھے۔ جب وہ حد نافذ کرنے لگے تو کہتے ہیں امیر المومنین میں نے زندگی میں پہلی دفعہ گناہ کیا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کبھی بھی اس انسان کو ایکسپوز نہیں کرتے جو پہلی دفعہ گناہ کرو، جو بار بار گناہ پہ اصرار کرتا ہے اس کو اللہ ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم جو لوگ گناہوں میں انوالو رہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اللہ ان کو پھر دنیا کے سامنے بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں وَنَادَ جبریل، جبریل پاس آؤ، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل منادی کرتے ہیں آسمانوں میں حدیث کو شارٹ کر رہا ہوں کہ اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے سے، فلاں بن فلاں سے، اللہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ دے۔ میں جبریل اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب محبت کرو اس سے۔ اور وہ اربوں خربوں ملائکہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا پہ نازل ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جب جس بندے سے اللہ نفرت کرتے ہیں تو بلاتے ہیں جبریل میں فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی نفرت کر اس بندے سے۔ اور ملائکہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی ہمارا ایسے لوگوں میں سے نام نہ لائے۔ اور وہ تمام ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فلاں بن فلاں سے نفرت کرتے ہیں، میں جبریل بھی نفرت کرتا ہوں، تم سب بھی اسے نفرت کرو۔ اور وہ فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر انشاءاللہ آپ سے نیک لوگ محبت کرتے ہیں تو آپ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اصول نہیں ہے لیکن ایک ہنٹ ہے، اور جو اگر گناہ گار لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اور نیک لوگ اسے کراہیت اختیار کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے پھر یہ۔ اور اللہ نیکی کو بھی ایکسپوز کر دے گا، آپ کی دنیا سنور جائے گی، آپ کی اولاد کی تربیت ہو جائے گی اگر رب سے تعلق ٹھیک ہوا۔ سورہ کہف میں ہم سب اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد کی نیک تربیت ہو۔ ایک میں گر بتاتا ہوں آپ کو، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک موسیٰ اور ایک خضر، دو انبیاء یا ایک نبی اور ایک ولی، اختلاف ہے اس میں علماء کا، ایک یتیم کی بچوں کی دیوار بنا رہے ہیں، انبیاء کو یا اپنے نیک بندوں کو اللہ خدمت میں لگا دیں گے۔ کیا وجہ بتائی؟ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا۔ اگر ہم نیک ہیں تو ہمارے اولادوں کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر ہم گناہ گار رہے تو پھر ہزاروں لاکھوں ڈالرز روپیز بھی چھوڑ کے چلے جائیں ہماری اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ زکریا کو دیکھیں، خاموشی سے انہوں نے دعا کی علیہ السلام، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، خاموشی سے محراب میں دعا کر رہے ہیں، اللہ نے ایکسپوز کر دیا اور دنیا کے سامنے لے آیا کہ ہمارا نیک بندہ تھا۔ اللہ نیکی کو بھی لوگوں میں مشہور کر سکتے ہیں اگر اللہ راضی ہوں، اور اللہ گناہوں کو بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں اگر بندہ ٹھیک نہ ہو۔ مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں علیہ السلام کہ وہ اکیلی تھیں، کوئی کھجور کا درخت ہلانے والا نہیں تھا۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، آپ ہلائیں دیکھیں کھجوریں گرتی ہیں۔ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے بہترین عورتوں میں سے ان کو بنا دیا، اور قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ وہ مریم
تمہاری خواتین کی رول ماڈل ہے. اگر اللہ راضی تو پھر دنیا بھی راضی ہو جائے گی، مگر اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض ہو جائے گی. تو ان 3 نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لازمی یاد رکھیں. جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنبھال لیتا ہے. جو اپنے تنہائیوں کو پاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جلوتوں کو پاک کر دیتا ہے. لوگ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور جس نے اپنا اور رب کا تعلق ٹھیک کر لیا لوگ بھی اسے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.